ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پروموٹ کرنے کی ہدایات دیں۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا انکشاف۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ پر پوسٹ ہونے والا مواد خود نہیں دیکھا۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹ کو اون کیا ہے۔ بانی چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں۔ لیگل کمیٹی کی رائے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی ہے یا نہیں۔ رؤف حسن کہتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کیسز میں نہ بیٹھیں کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ وصول ہو گیا؟ جی بالکل جا رہے ہیں، خود کو 11 بجے انہوں نے بلایا۔ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور ہمیں انصاف ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اپنا نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سب سے اسٹرانگ ایونیو ہمارے پاس سوشل میڈیا رہا ہوا ہے۔ اور مجھے جو پتا چلا وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ کیا غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں۔ کور کمیٹی نے اس کو اون اپ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پرٹیکولر پورشن جو آبجیکشنیبل ہے اس کو وہی لیگل کمیٹی کے سپورٹ کیا ہوا ہے اور ان کی بھی انپٹ آج آ جائے گی کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو رکھنا ہے یا اس کو ریموو کرنا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور قاضی صاحب سے بھی ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ہم فیل کرتے ہیں کہ جب سے چیف بنے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملا۔ جو 9 مئی کے واقعات تھے اس کے بارے میں ہم نے 25 مئی کو ان کو پٹیشن موو کی تھی، آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا لیکن انہوں نے وہ لگائی بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے ایٹمی ملک کی بنیادوں پر حملہ کیا۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہو جاتی تو یہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کہتے ہیں، سہولت کاروں کو دیکھنا ہوگا ان کی سہولت کاری سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے سبق نہ سیکھا تو ماضی کا قصہ بن جائیں گے۔ یہ حملہ پاکستان کی بنیاد پر ہے جس طرح 9 مئی کو کیا گیا۔ اگر 9 مئی کے کرداروں کی سہولت کاری نہ ہو، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ملیں تو پھر یہ کام رک جانا چاہیے تھا، اور اب لیکن رکے گا۔ اداروں میں بیٹھے ہوئے سہولت کاروں کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی سہولت کاری سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے سبق نہ سیکھا تو وہ قصہ ماضی بن چکے ہوئے۔ پاکستان کو جس گرداب میں پھنسا دیا گیا تھا، 1.25 سال تھوڑا تنگی کا ضرور ہے لیکن راستہ خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا، وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے دیوار سے لگتے رہیں گے تو ایک دن دیوار ان پر گر جائے گی۔ تحریک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے ابھی تک کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کو کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا، وہ خود دیوار سے لگ رہے ہیں۔ اب جو وہ خود دیوار سے لگتے رہیں گے تو پھر آخر دیوار اوپر گر جائے گی۔ بات چیت سے معاملہ آگے بڑھے گا، اس طرح ایجیٹیشن سے، تحریک چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی تک پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم کیبنٹ میں شامل ہوں گے۔ سی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر کسی جگہ پہ وہ سٹیج آیا تو پھر دوبارہ سی میں جانا پڑے گا۔ انہوں نے اجازت دی، پھر ضرور شامل ہوں گے۔ آج کے دن تک ایسی کوئی بات نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، 9 مئی والے وزیر اعلیٰ اور وزراء بنیں گے تو سوالیہ نشان ضرور پیدا ہوگا۔ اب پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ اب وہ زمانے چلے گئے جب آپ کسی کے کندھوں بیساکھیوں پر آتے تھے۔ پی ٹی آئی سیاسی ایشو پر ساتھ بیٹھے ہیں لیکن این آر او نہیں دیں گے۔ اب ہم جب کہیں کہ ملک دشمنی کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں غدار کہلاتے ہیں۔ ایک شخص اتنا نالائق اور نااہل ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے ٹویٹر ہینڈل کس کو دے رہا ہوں۔ اب وہ زمانے چلے گئے ہیں جب آپ کسی کے کندھوں پہ آتے تھے، بھی اشارے کرتے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جنہوں نے ہمیں پچھلی دفعہ ان کے کندھوں پہ چڑھ کر آئے۔ جو ان کو سیٹیں جتوائے وہ اچھا ہے، جو ان کو سیٹیں ہرائے وہ برا ہے۔ پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ جب 9 مئی والے وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے، وزیر بھی بنیں گے، وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے، تو پھر یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ طالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات کریں، این آر او کے علاوہ آپ کی کوئی ایشوز ہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ سے جہاں بے لگام ڈاکوؤں نے ایک اور ہونہار طالب علم کی جان لے لی۔ انجینئرنگ میں گولڈ میڈلسٹ ارتقاء کو گلشن اقبال میں گھر کے باہر ڈکیتی مزاحمت پر گولیاں ماری گئیں۔ لٹیرے مقتول کی موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی لے اڑے۔ سندھ حکومت اور وزیر داخلہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کریں، یہ بتائیں کہ کراچی کے شہری کب تک پیاروں کی لاشیں اٹھائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں، پچھلے 5 ماہ میں شہر کے 80 لوگ دوران ڈکیتی مارے گئے۔ کچے اور نہ پکے کے علاقے محفوظ ہیں۔ 15 سال سے حکومت کرنے والے اب زبانی خرچ بند کریں۔ حکومت سندھ اور وزیر داخلہ زبانی جمع خرچ ختم کیجیے، مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیے۔ آپ 16 سال سے اقتدار میں ہیں، اس شہر کے لوگ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟
ہم یہ مزید برداشت نہیں کر سکتے. پچھلے 5 مہینے کے اندر اس شہر میں 80 لوگ جانوں سے چلے گئے. صرف موبائل کی وجہ سے، بائک چھیننے کی وجہ سے. کچے کے علاقے نہ شہر کا پکے کا علاقہ محفوظ ہے. یہ سارے واقعات ان لوگوں کے لیے چیلنج ہیں جو اس صوبے پر حکومت کر رہے ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. فلسطینیوں کی نسل کشی میں بھارت بھی اسرائیل کا شراکت دار بن گیا. بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنئی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن ہے. کھیپ میں رفح میں بمباری میں استعمال ہونے والا گولہ بارود اور دیگر مواد شامل ہے. گولہ بارود کا استعمال رفح کے کھلے آسمان تلے موجود فلسطینیوں کے خلاف ہوگا. گولہ بارود لے جانے والے جہاز نے اسپین میں قیام کرنا تھا، لیکن اسپین کی جانب سے اس جہاز کو قیام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا. اسپین نے جواب دیا، معصوم شہریوں کے قتل عام میں شریک نہیں ہوں گے، جو بھارت کے لیے یقیناً شرمندگی کا باعث ہے. بھارت اسرائیل سے $3 ارب کا اسلحہ خرید چکا، جو پاکستان اور چین کے خلاف استعمال ہوا. پاکی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لندن میں پاسپورٹ اور نادرا سینٹر کا دورہ. پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے اجرا میں تاخیر کا نوٹس لے لیا. اوورسیز پاکستانیوں کے ارجنٹ پاسپورٹ 7 روز میں جاری کرنے کا حکم. وزیر داخلہ نے کہا، پالیسی کا اطلاق دنیا بھر میں موجود تمام پاکستانی مشنز پر ہوگا. مقررہ مدت میں پاسپورٹ جاری نہ ہوا تو متعلقہ افسران کے خلاف ایکشن لوں گا. وزیر داخلہ نے PSO ASP شہربانوں کی سربراہی میں مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا. وزیر داخلہ کی زیر صدارت پاکستانی ہائی کمیشن میں اجلاس ہوا. محسن نقوی نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت جاری کر دی. محسن نقوی سے برطانوی رکن پارلیمنٹ خالد محمود کی بھی ملاقات ہوئی. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی. عید قرباں قریب ہے. ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج چکی ہیں، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک جانور لائے گئے ہیں. کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں سب سے زیادہ جانور ہیں اور قیمتیں بھی سب سے زیادہ ہی مانگی جا رہی ہیں. کہیں موٹے تازے بچھڑے تو کہیں سفید گلابی بکرے. منڈیوں میں بیوپاریوں کے ساتھ مویشیوں کے بھی نخرے. شہر شہر قربانی کے جانور فروخت کے لیے آ چکے ہیں. خریدار کہتے ہیں کہ قیمتیں بہت ہائی فائی ہیں. ایسا کرو گے تو منڈی کون آئے گا. دام کم کروانے کے لیے جگہ جگہ تکرار کر رہے ہیں، لیکن بیوپاری مہنگی قیمت پر ہی اصرار کر رہے ہیں. جانور بہت اچھے ہیں، کوئی مہنگائی نہیں. 1.5 لاکھ 2 لاکھ من جو ہے کوئی ریٹ تھوڑی ہوتا ہے. یہ جو تمبو لگا ہوا ہے اس کا 3,60,000. جانور تو بہت خوبصورت ہے، مگر ریٹ جس سے پوچھ لیں 10 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ. کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگی ہے. سبی کے بیل اور ساہیوال کے بچڑے جلوہ دکھا رہے ہیں، لیکن کوئٹہ اور لاہور والے بکروں کے دام سن کر تاؤ کھا رہے ہیں. اس دن عید میں تو ریٹ کچھ ابھی زیادہ ان کے 1.55 ایک بکرے کا مانگ رہے ہیں. لیکن جو مناسب ہوگا تو پھر لیں گے نا لوگ. ایسے کیسے لے لیں گے؟ جیسے یہ کہنے دے دو دے دو ایک کا. خریدنے کی کوشش جاری ہے لیکن بات باندھ نہیں رہی کسی بھی طرف. چھوٹے چھوٹے جانوروں کا ریٹ 1.65 مانگ رہا ہے. یہ لوگ قربانی تو کرنا ہے، کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. عید قرباں میں ابھی دن باقی ہیں. خریداروں کو امید ہے کہ مزید جانور پہنچیں گے تو منڈی جائیں گے اور اپنی جیب کے مطابق مویشی خرید لائیں گے. اور اب بات موسم کی. ملک بھر میں سورج آگ برسا رہا ہے. سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. سب سے زیادہ گرمی لیا اور کوٹ ادو میں پڑی. پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. جیکب آباد، دادو، لاڑکانہ، فیصل آباد، ملتان میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں 43 ڈگری کی شدت محسوس کی گئی. محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے بارش اور تیز ہواؤں کی خوشخبری بھی سنا دی. کراچی والوں کے لیے گرمی میں نرمی ہو گئی. شہر قائد میں بادل سورج سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے. پارہ 33 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق مزید نیچے بھی آ سکتا ہے. اور خبر آپ کو دیں کہ PTI کی 8 جون کو پاک بھارت میچ سے پہلے نیو یارک میں فوج مخالف مہم. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نیو یارک میں ٹرکوں پر فوج اور آرمی چیف کے خلاف اشتعال انگیز اشتہار دیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا 8 جون کو پاک بھارت میچ کے دوران احتجاج کا پروگرام. ذرائع یہ بتاتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے را بھی سرگرم ہے. بریگیڈیئر راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا 9 جون کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہونے جا رہا ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اس کے کارکنان ہیں 8 جون کو پاک بھارت میچ سے پہلے نیو یارک میں فوج مخالف مہم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں وہاں پر.
جی بالکل، یہ اگر یہ خبر درست ہے تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ملک کا وقار ہوتا ہے وہ سافٹ ڈپلومیسی، سپورٹس اور اپنا شو کیس کرنا، کلچر، اس کے ذریعے ہوتا ہے. اور پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو دنیا بھر میں ریویئر کیا جاتا ہے، اور اس موقع پہ آپ اس مومنٹ آف نیشنل گلوری کو اگر سوائل کرنا چاہیں گے اس طریقے کی بھونڈی جو سیاسی اس سے ٹیکٹک سے، تو یہ بہت شرمناک فیل ہوگا. اور اس سے پہلے جو دیکھا گیا کہ ایک ٹویٹر ہینڈل ایکٹیویٹ ہو رہا تھا امریکہ سے، جس نے ایک بالکل ڈیمیجنگ قسم کی، پولرائزنگ قسم کی ٹویٹ کی، جس پہ پی ٹی آئی کو خود بیک فٹ پہ جانا پڑا. تو اس قسم کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، یہ اس سے کسی بھی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی فنڈنگ اور اس کی جو معاونت ہے وہ پاکستان دشمن جو لابیز ہیں جس میں را سرگرم ہے، اور وہ ان کی ایکٹیو معاونت بھی کرتی ہے، ان کو فنڈ بھی کرتی ہے. تو اس کا ایک بہت ہمیں ادراک ہونا چاہیے ایز آل پیٹریوٹس. اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو امریکی پاکستانی ہے اس میں ایک غالب اکثریت بلکہ سارے پیٹریوٹک ہیں، اور ان محب وطن عناصر کو ان ہتھ کنڈوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ایک ٹائنی مائنورٹی ہے جو راہ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور وہ ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے ملک کو جو بدنام کرنے کے در پہ ہے، ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو اور راشد صاحب، ظاہر ہے اوورسیز تو ہمیشہ اپنے ملک کو ہی سپورٹ کرتے ہیں. جیسے امریکہ میں رہنے والے بھارتی ہیں وہ اپنے ملک کو ہی سپورٹ کریں گے، تو پاکستان کے جو لوگ ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں نا ابھی بھارت کو وہ کتنا ادھر پولرائزیشن ہے ملک کے اندر، اس کے باوجود وہ ایک بھارت کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارتھ امریکہ میں اس قسم کی جو بھارت مخالف کوئی کارروائی بھارتی ڈائسپورا کی طرف سے نہیں عمل میں لائی جاتی. اور بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس کو تو پاکستانی شہریت بھی دی گئی، وہ حقوق بھی دیے گئے جو بھارتی ڈائسپورا کو نہیں حاصل ہے. اس کے باوجود آپ بھارتی ڈائسپورا کی ہوموجینٹی دیکھیں، اور ہمارا یہ کچھ عناصر ہیں، اور یہ ایک ٹائنی اقلیت ہے. یہ ہمارا جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں ان جو ڈائسپورا میں ہیں اس وقت امریکہ میں، یہ ان کی ریپرزینٹیشن نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو چند گمراہ لوگ ہیں جو کہ ایک کلٹ کی محبت میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ان کو حقیقت، محب وطنی اور باقی جو میچور ہینڈلنگ آف پالیٹکس ہوتی ہیں اس سے دور کا بھی سروکار نہیں ہے. اور ایسے عناصر کی سرکوبی اور ایسے عناصر کی جو شناخت ہے وہ بہت ضروری ہے، اور لوگوں کے سامنے، یہ پبلک کے سامنے یہ چیز لانی چاہیے کہ اس قسم کے ان عناصر کے یہ جو ہتھ کنڈے ہیں یہ کس قدر ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور ملک کی جو عزت ہے یہ اس کو بھی داؤ پہ لگانے سے نہیں چوکتے اپنے محدود پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دفاعی تجزیہار بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے شارع فیصل پر غزہ ملین مارچ، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت. شہر بھر سے نکالی جانے والی ریلیاں ملین مارچ میں شریک ہوئیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے. اسرائیل کی فوج انسانیت کی تذلیل کر رہی ہے. پناہ گزین کیمپوں پر بھی میزائل برسائے جا رہی ہیں. صحافیوں، رضاکاروں کو بھی قتل کیا گیا. پاکستان کا فلسطین کے ساتھ تعلق بہت پرانا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسرائیل کو یہ طاقت امریکہ فراہم کر رہا ہے. انسانیت کا دشمن یہ امریکہ ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ حماس کو دہشت گرد قرار دو. 24 لاکھ لوگ صرف غزہ میں ہیں. کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں آ سکا جس نے کہا ہو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں. اور پاکستان کا تو فلسطین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت بڑا تعلق ہے.
आजम ने कहा था कि इसराइल मगरिब का नाजायज बच्चा है और कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।